انسانی فطرت کا سب سے طاقتور جذبہ محبت ہے۔ اس کو سوچ سمجھ کر سونپنا، کیونکہ اگر آپ اپنی محبت کسی کم ظرف کو سونپ دیتے ہو تو محبت کی توہین آپ کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ دنیا آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے، سوچنے دیں اور شکر ادا کریں کہ ایسے نفسا نفسی کے دور میں بھی لوگ اپنے بارے میں سوچنے کے بجائے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ اگر گلاس دودھ سے بھرا ہوا ہو تو آپ اس میں اور دودھ نہیں ڈال سکتے، لیکن اگر آپ اس میں شکر ڈالیں گے تو شکر اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح اچھے لوگ ہر کسی کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ کسی کو چاہنے کا احساس زندگی کو روشنی سے بھر دیتا ہے، جس کے ہر رنگ میں نئی امید چھپی رہتی ہے، اور جہاں امید ہو وہاں درد کا کیا کام۔ اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ ہر شخص تو فریب نہیں دیتا، مگر اب اعتبار زیب نہیں دیتا۔ مجھے دنیا میں مقبولیت نہیں، بس اللہ سے قبولیت چاہیے۔ اس کے نزدیک ضابطے بہت الگ ہیں جانچنے اور پرکھنے کے۔ وہ دل دیکھتا ہے صورت نہیں، وہ نیت دیکھتا ہے عمل نہیں، وہ کوشش دیکھتا ہے نتیجہ نہیں، وہ معیار دیکھتا ہے مقدار نہیں۔ جہاں آپ کی باتیں نظر انداز کی جائیں وہاں چپ رہنا ہی بہتر ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے بڑا حوصلہ، بڑا دل اور اعلیٰ ظرف چاہیے، تاکہ جب کوئی ہمارے سامنے ہمارے خوابوں کو جی رہا ہو تو ہمارے پاس انہیں سراہنے کے لیے لفظ کم نہ پڑ جائیں۔ کسی کو وہ دعا دینے سے دل نہ گھبرائے جو دعائیں ہمارے حق میں قبول نہیں ہوئیں۔ امید کو ہمیشہ زندہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر امید نہ ہو تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں، بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح اور کیفیت کا نام ہے۔ دکھ جب شدت اختیار کر جائے تو بولنے کی غلطی مت کرنا۔ یہ تو صبر کے لمحات ہوتے ہیں، وہ لمحے جب اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ جب ساتھ ہوتا ہے تو انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ ماہر نفسیات کی روح سے دیکھا جائے تو اگر کوئی شخص ہم سے بچھڑ جاتا ہے تو اسے بلانے میں ہمارا دماغ 21 دن لگا لیتا ہے، مگر نفسیات کا یہ اصول صرف اور صرف دماغ کے لیے ہی ہے، جبکہ دل کا کوئی اصول نہیں ہوتا۔ بات جب دل کے معاملے پر آن ٹکے تو تب 21 سال بھی کم پڑ جایا کرتے ہیں۔ کوئی بھی رشتہ ٹوٹنے کا آخری مرحلہ اکتاہٹ ہے۔ جب اکتاہٹ رشتے کے درمیان پنجے گاڑ لے تب تعلق پر فاتحہ پڑھ لیں۔ چہرے بدصورت نہیں ہوتے، دیکھنے والی آنکھ خوبصورت یا بدصورت ہوتی ہے، جو سامنے والے منظر کو اپنے ظرف کے مطابق رنگ دیتی ہے۔ جذبات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی، کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، صرف اہل درد اسے سمجھ سکتے ہیں۔ اس دنیا سے وہی کچھ حاصل کرو جو جینے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ باقی سب کچھ تو بوجھ ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیز زمین موجود ہوتی ہے۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ وفاداری اور قدر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے،
جس طرح ایک وفادار مرد عورت کا غرور ہوتا ہے، اسی طرح ایک قدر کرنے والی عورت مرد کے لیے انمول تحفہ ہوا کرتی ہے۔ منفی سوچ کچھ لوگوں کے ڈی این اے میں شامل ہوتی ہے۔ آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں، وہ اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسے لوگوں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ ایک ایسی کشش ثقل ہے جو کامیابی، خوشی، سکون اور مثبت سوچ کو اپنے جہنم کی طرف کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہیں، لیکن جب چاہیں قریب نہیں آ سکتے۔ اگر احساس نہیں تو پھر سامنے والے کے جذبات محض الفاظ ہی ہیں۔ استغفار تمہاری پریشانی کا ازالہ، غم کا مداوا، گناہ کی صفائی، دل کا چین اور رزق کا معجب ہے۔ راضی رہا کرو اللہ کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہیں اس جہان میں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہماری جیت یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو دلائل دیے اور وہ لاجواب ہو گیا، ہماری جیت یہ ہے کہ ہم نے کسی کو دلائل دیے اور وہ قائل ہو گیا۔ اللہ جب آپ پر کرم کی انتہا کرنا چاہتا ہے تو اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ڈال دیتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھنے والوں کے مددگار اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ 2 چیزیں انسان کو ہمیشہ نظر آتی ہیں، اپنی عقل اور دوسروں کی غلطی۔ ہم سب مشکل کام کرنے سے گھبراتے ہیں، حالانکہ آسانیاں مشکل کام کرنے کے بعد ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں، مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کے راستے آسان کرتا ہے۔ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ قسمت تو اللہ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ پھر نہ ہوئی ہمت سوالوں کی، اس قدر مختصر جواب ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کے ساتھ سب سے بڑا نیک سلوک یہ ہے کہ انسان اس شخص سے بھی بہت اچھا سلوک کرے جس کے ساتھ اس کے والد کا محبت کا رشتہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے، جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ بے شک